اسلام نے جو منہج دیا ہے اس امت کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، وہ اتباع ہے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اس کی متضاد کو جانیے۔ جیسے توحید، اس کا متضاد کیا ہے؟ شرک۔ سنت کا متضاد کیا ہے؟ بدعت۔ اتباع کا متضاد کیا ہے؟ جی، اتبع یتبع اتباعا فہو متبع، باب افتعال ہے۔ اس باب کے میں لائیے الابتداع، سنت، بدعت، اور اتباع باب افتعال ہے کہ آپ نے پیروی کی، تو اتبع یتبع اتباعا فہو متبع، ابتدع یبتدع ابتداعا فہو مبتدع۔ مبتدع کو آپ بدعتی کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کون ہے؟ متبع۔ مبتدع کے مقابلے میں متبع، اور بدعت کے مقابلے میں کیا ہے؟ سنت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اہل اتباع اہل سنت ہیں، اور جو اتباع سے خارج ہو گیا وہ اہل بدعت ہیں، وہ مبتدع ہیں۔ تو بدعتی کی پہچان کا اصول یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اتباع میں ہے یا نہیں۔ اتباع اہل بدعت کو سلف کی لینگویج میں، زبان میں، آج ہم تو اہل بدعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اور بدعتی اردو میں ہم بدعتی کہتے ہیں۔ سلف جو ہیں مثلا ائمہ کرام اہل الحدیث، جنہوں نے عقیدے میں کتابیں لکھی ہیں، تابعین، تبع تابعین کے دور میں، بدعتی کو یا اہل بدعت کو اہل الاہواء کہا جاتا ہے۔ اہل الاہواء، ہوا پرست لوگ، اہل البدع والاہواء، یعنی ہوا، بدعت جو ہے وہ ہوا پرستی کا نام ہے۔ جب بھی آپ اتباع کے منہج سے نکل گئے، ہوا پرستی میں داخل ہو گئے۔ تو ہمیں اسلام نے جو منہج دیا ہے وہ اتباع کا ہے، اور اتباع کس کی ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، یہ اصل ہیں اتباع میں۔ ما انا علیہ واصحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بات کی ہے اپنے ساتھ صحابہ کو لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب بھی اتباع کی بات کی ہے ساتھ میں صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ پہلا جرم، اور جو شخص بھی یشاقق الرسول، رسول کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت واضح ہونے کے بعد، یہ گناہ رسول کی مخالفت۔ ہدایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ وہ ہے علم وحی، کتاب و سنت۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما ان اتبع الا ما یوحى الی، علم وحی۔ پھر دوسرا گناہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھیں، اور اتباع کرتا ہے کس کی؟ غیر سبیل المؤمنین، سبیل المؤمنین کے علاوہ کسی اور راستے کی، یعنی اتباع محمود، اتباع مذموم، دو قسم کی اتباع ہو گئی۔ اتباع دو قسم کی ہوئی، الاتباع المحمود، الاتباع المذموم۔ تو الاتباع المذموم کیا ہے؟ جو دلائل کے واضح ہونے کے بعد، دلائل کے واضح ہونے کے باوجود آدمی ان دلائل کی مخالفت کرے، اور ان دلائل سے استدلال لیتے ہوئے ایسا استدلال لے جو صحابہ کرام کے فہم کے خلاف ہو۔ سبیل المؤمنین، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی اس دھرتی پر سوائے صحابہ کے کوئی اہل ایمان نہیں تھے۔ ان کا راستہ چھوڑ کر
کسی اور راستے کو اپناتا ہے، یتبع غیر سبیل المؤمنین، سزا کیا ہے؟ فرمایا نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ پھر اس نے جو راستہ اپنایا ہے جس کو وہ حق سمجھ رہا ہے، تحقیق کے معنی میں یا کسی بھی معنی میں، پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہی مفہوم ہے اہل بدعت کے بارے میں جو حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدعتی سے توبہ کی توفیق چھین لی ہے۔ بدعتی کی وضاحت ہو گئی اس آیت میں کہ بدعتی کون ہے؟ دلائل کی مخالفت کرتا ہے سبیل المؤمنین کو چھوڑتے ہوئے۔ اب قرآن و حدیث کے دلائل ہر آدمی اپنی بدعت پر بھی پیش کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنا بڑا بدعتی ہوتا ہے اتنی بڑی دلیل لے کر آتا ہے، اتنی بڑی دلیل، قرآن سے بڑی تو کوئی دلیل نہیں۔ جتنا بڑا بدعتی ہوتا ہے اتنی بڑی خالص دلیل لے کر آتا ہے، قرآن سے لے کر آتا ہے۔ تو فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ فیصلہ جو ہے منہج اتباع سے ہوتا ہے، صحابہ کرام کے منہج سے ہوتا ہے، فہم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ صحابہ کو ذکر کیا ہے اتباع کے حکم کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بات کی ما انا علیہ واصحابی۔ اب دیکھیں سب سے بدترین بدعتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جن کی وضاحت ہوئی ہے وہ ہے خوارج۔ فرمایا کلاب النار، جہنم کے کتے، شر الخلیقہ، بدترین مخلوق۔ لیکن ان کی صفات کیا بتائی ہیں؟ یقرؤون القرآن، ہر بات میں قرآن سے دلیل ہے۔ یقولون بقول خیر البریہ، خیر المخلوقات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ان کے منہ پر ہیں، قرآن کی عبارت، حدیث کی عبارت، اس سے نیچے تو اترتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں یہ ان کی صفات بتائی ہیں، اور ہماری دعوت بھی قرآن و حدیث ہے۔ فرق کیا ہے؟ خوارج کی دعوت میں اور اہل حدیث کی، اہل سنت کی دعوت میں فرق کیا ہوا پھر؟ اگر خالی نصوص کی طرف بلانا اپنے اپنے فہم کے مطابق تو یہ تو خوارج کی دعوت ہے۔ اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف آؤ، علی سبیل المؤمنین، علی فہم سلف الامہ، صحابہ کرام کے منہج اور فہم کے مطابق۔ کسی بھی آیت یا حدیث کی تشریح اپنے فہم سے نہیں کرو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب بحث کی خوارج سے، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلے ہوئے تھے، تو اس میں ایک نکتہ جو بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ پوچھا دیکھو ایک بھی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے صحابہ موجود ہیں، ان میں سے ایک بھی صحابی نے تمہارے موقف کی تائید کی ہو کہ اجتہادی غلطی کے طور پر بھی؟ انہوں نے جب اپنی صفوں کی طرف دیکھا تو ایک بھی صحابی نہیں تھا، تو ہزاروں لوگ تلواریں چھوڑ کر توبہ طائب ہو گئے۔ ورنہ خوارج کے منہ پر کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیات۔ اور صحابی رسول نے کیا سبق دیا؟ کلمۃ حق، قرآن کی دلیل یا حدیث دلیل چاہے کافر بھی پڑھے نا تو ہم کیا کہیں گے؟ کلمۃ حق، اللہ کا کلام ہے، برحق ہے، ارید بہ الباطل، لیکن تم باطل کی خدمت کرنا چاہتے ہو، تمہارا فہم باطل ہے، تمہارا منہج باطل ہے۔ اب لوگ قرآن سے اپنی بدعات کی دلیل دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، کوئی ختم ثابت کر رہا ہے، کوئی قبر پرستی ثابت کر رہا ہے، تو عام آدمی کو کس طرح اتباع پر لگائیں گے اگر ان کا لاجک پر چھوڑ دیں گے کہ بس جس طرح ہمارے یہاں پوائنٹ چلتا ہے مناظرے کا کہ بس قرآن سے ثابت کر دو میں آ جاؤں گا تمہارے پیچھے۔ وہ تو قرآن سے ثابت کرنے پر تلو ہے مرزا قادیانی کو بھی۔ ہاں تو آپ لوگوں کو خود اپنے ہاتھوں سے گمراہی پر لگانا چاہتے ہو یہ پوائنٹ لگا کر۔
آئمہ کے منہج کو بیان کیجیے، جو قرآن نے دیا منہج اتباع، قرآن حدیث اس طریقے سے پیش کرو، دلیل اس فہم سے جس پر صحابہ کرام تھے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ جو آیت آپ پیش کر رہے ہو یہ بائی پاس آپ تک آئی ہے صحابہ کو چھوڑ کر، یا صحابہ سے ہوتی ہوئی آئی ہے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آئمہ، کسی ایک نے بھی اس کا فہم یہ لیا ہے؟ بس مسئلہ حل ہے۔ اصل چیز کیا ہے دین اسلام میں؟ اتباع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود اتباع کی اس قدر فضیلت بتا رہا ہے، والذین اتبعوہم، یہ نہیں کہا والذین اتبعوہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف ضمیر جا رہی ہے۔ مرجع ضمیر کون ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ لیکن اتباع کے نعرے نہیں، بِإِحْسَان، حسن اتباع، اس میں اپنی ذاتی غرض غایت کوئی نہیں، اپنے ناراض ہوتے ہو جائیں، دوسروں کی تو بات ہی چھوڑیں، ہم نے منہج اتباع اپنانا ہے۔ ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ راضی کرنا ہے تو منہج اتباع اپنا لیجیے، لوگوں کو راضی کرنا ہے تو پوچھ کے بیان کیجیے پھر حدیث۔ جی آپ لوگ اس مسئلے میں، اس فتنے میں کس طرح بیان کرتے ہیں، اس طرح ایک ممبروں کی سیاست چلتی ہے نا، کتاب میں جو علم ہے وہ ممبر پہ بیان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے خطیبوں کے لیے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں بڑے خطیب کی طرف، وہ تو بیان نہیں کر رہے، سارے تو بیان نہیں کر رہے، میں بیان کروں گا تو مجھ سے پوچھیں گے کہ بھی آپ مکلف ہے کتاب میں جو علم پڑھا ہے اس کے مکلف نہیں ہے جو خطیبوں نے مل کر ایک سیاست بنائی ہے کہ اس طرح بولنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی مخالفت کرنی ہے، تو منہج اتباع نہ ہوا۔ یہ تو حزبیت ہوئی کہ ایک گروہ بنا لیا آپ نے، صحابہ کا معیار پر لے آئے ہیں اس گروہ کو، ان کی اتباع کر رہے ہیں آپ، قرآن و حدیث کو ان کے فہم کے مطابق چلا رہے ہیں، جن مسائل کو وہ گروہ ترجیح دے گا آپ نے وہ مسائل بیان کرنے ممبروں پر، اور جن مسائل کو وہ لوگ ترجیح نہیں دیتے، آپ کی مسجد کی کمیٹی یا مسجدوں کے یا کراچی کے اہل حدیث، بس پھر آپ نے اس سے خاموشی اختیار کریں گے، آپ ڈریں گے کہ مسئلہ بیان کر دیا تو سارے مجھے گھوریں گے، ہاں، کیونکہ آپ اتباع حزب کر رہے ہیں۔ اتباع صحابہ کی اتباع وہ علم کی اتباع، اور ہوا پرستی سے پاک ہو جاتا ہے بندہ جب خالص اتباع میں آ جاتا ہے۔ جب بات آتی ہے اہل سنت والجماعہ، یہ کون ہے اہل سنہ؟ یہ کچھ لوگوں کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ اہل، سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ سنت کیا ہے اور جماعت کیا ہے۔ السنہ ہی الطریقہ التي كان عليها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، کہ سنت کا مطلب یہاں طریقہ اور مسلک ہے، یعنی وہ طریقہ و مسلک جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہیں، کیونکہ اتباع میں اصل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، اور اسلام نے جو منہج دیا ہے اپنے ماننے والوں کو وہ منہج اتباع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ والذین اتبعوہم یعنی وہ لوگ جو مہاجرین ہیں، انصار ہیں، والذین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سبقت لے جا چکے ہیں، اور دوسرا طبقہ ہے والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، اتبعوہم، جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، بإحسان، خالی اپنی ذاتی، جماعتی، مسلکی،
فرقے کی مصلحتیں نہیں کہ ابو بکر سیرت ابو بکر کانفرنس، ہاں سیرت صحابہ کانفرنس، ناموس صحابہ ریلی۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم صحابہ کو زیادہ مانتے ہیں، اور جب صحابہ کا مسلک بیان کیا جائے تو مسجد کو گرا دیتے ہیں۔ ہاں تو یہ اتباع نہیں ہے، یہ خالی مفاد پرستی ہے صحابہ کا نام لے کر۔ حسن اتباع کا ذکر ہے قرآن میں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے بإحسان، جیسے حسن سلوک ہے، حسن معاملہ ہے، حسن اتباع ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن میں دریا بہہ رہے ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے عظیم کامیابی ہے کہ ایک آدمی کو اتباع نصیب ہو جائے، منہج اتباع سمجھ آ جائے۔ تو اتباع، اسلام نے جو منہج دیا ہے اس امت کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، وہ اتباع ہے۔